باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 10 ہے اور اس رکوع سے متعلق کوئی 6 سوالات ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سوالات کے ساتھ ساتھ جو آیات سوالات کے علاوہ ہیں ان آیات کی بھی میں وضاحت ساتھ کرتا چلوں۔ یہ چوتھے پارے کا آغاز ہے اور رکوع نمبر 10 ہے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جسے تم جن چیزوں کو تم عزیز سمجھتے ہو جب تک تم انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو یعنی اللہ کی راہ میں تو فإن الله به عليم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جسے تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ نیکی در حقیقت وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی قرار دیتا ہے، اور جو اللہ کے دین میں نیکی ہے وہ در حقیقت نیکی ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب یا اہل مذہب وہ چیزیں، وہ اشیاء، وہ اعمال کہ جو قربانی کا تقاضا کرتے ہیں ان سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے یا کرتے ہیں، اور وہ اعمال اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور کام بھی ہو جائے، تو یعنی اپنا ایک تصور مذہب کا اور دین کا اور نیکی کا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں وقت لگانا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے بارے میں کہا بتایا اس پر توجہ نہ کرنا۔ یہ موضوع اکثر طور پر میں ہمیشہ اس پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے وہ شاید ہم کم کرتے ہیں، اور جو دین کے علاوہ دیگر معاملات اور دیگر اعمال ہوتے ہیں ان پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی نیکی کا لفظ استعمال ہوا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس کو ذرا دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، کیونکہ یہود و نصارہ کی اس پر بڑی بحث ہوتی تھی کہ مشرق کی طرف عبادت کی جائے چہرہ کر کے یا مغرب کی طرف عبادت کی جائے، اور جو باقی معاملات ہیں دین کے وہ ایک طرف رکھ دیے، ان پر کوئی عمل نہیں کرنا، ان پہ توجہ نہیں کرنی، حالانکہ دین اصل یہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیین پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور جس نے مال دیا اللہ کی محبت پر رشتہ داروں کو، یتامہ کو، مساکین کو، مسافروں کو، اور والسائلین وفی الرقاب، اور سائلین کو، اور وفی الرقاب وہ لوگ کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، یعنی اس سے مراد وہ لوگ کہ جو غلام ہیں۔ واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کرنا تو پھر اپنے عہد کو پورا کرنا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور کس وقت صبر کرنے والے ہیں؟ باسا میں، تنگی میں، مصیبت میں، وحین الباس، اور جب
جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں پر بھی بر کا لفظ استعمال کیا، بڑی نیکی، انسان بڑے مقام کو مرتبے کو ایسے نہیں پا سکتا کہ وہ صرف اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف، بلکہ پورے دین کو اختیار کرنے سے ہی انسان در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے پھر بیان فرما دیا کہ پہلے ایمان کی بات ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے، مساکین، مسافر اور سوال کرنے والے اور غلام، مقروض، اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات اور اخلاقیات کو بھی بیان کیا، اور پھر عبادت کو بھی بیان کر دیا کہ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو گویا کہ دین پورا ایک پیکج کا نام ہے جس میں انسان کی معاشرتی زندگی، اخلاقی اور معاملات، انسان کے عبادات، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امن کی زندگی ہے، جنگ کی زندگی ہے، تو یہ سب کچھ اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 177 میں بھی بر کا لفظ یہاں پر بیان کیا، یعنی نیکی، بڑی نیکی، اور یہاں پر چوتھے پارے کے آغاز میں بھی بر کا لفظ استعمال ہوا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، اور اس نیکی کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مال کی قربانی کا تقاضا انسان سے، مومن سے، مسلمان سے کیا۔ یعنی گویا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں انسانی زندگی میں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال اور میری جان یہ بچ جائے، باقی کوئی اگر قربانی دینی یا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، میں کر دوں گا۔ کوئی مجھے کہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، قرآن کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور لیکن مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی تم اپنے مال کو خرچ کرو یا تم ایمانداری سے کماؤ، اگر ایمانداری میں اگر کوئی نقصان تمہیں اٹھانا پڑے تو نقصان اٹھا لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو، یہ مجھے کوئی نہ کہے۔ ہاں باقی حج کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، دیگر اعمال ہیں، وہ میں کروں گا، وہ بڑے اچھے طریقے سے میں ادا کرتا رہوں گا۔ تو لوگ اکثر طور پر اس میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک طرف دیکھتے ہیں اپنے نقصان کو اور دوسری طرف فائدے کو دیکھتے ہیں، تو پھر نقصان کا راستہ جو ظاہری طور پر نقصان تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں وہ نقصان نہیں ہوتا، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ تو گویا کہ نیکی کا جو ایک تصور ہم خود گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا رد کر دیا ہے۔ اور یہاں پر جو یہ فرمایا اگلی آیت سے خود ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس طرح کی خرابیاں ہم قرآن مجید میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، یعنی ایک مذہب کا اپنا ایک تصور انہوں نے گھڑ لیا تھا، مذہب کا تصور قائم کر لیا تھا، وہ اس پر عمل کرتے اور اسی پر یہ مطمئن اور پرسکون اور راضی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح راضی کر لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت راضی ہوتا ہوں جب میرے دین کے مطابق تم زندگی بسر کرتے ہو اور میرے پورے دین کو تم اختیار کرتے ہو۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 93 ہے، اس سے متعلق سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر تمام چیزیں حلال تھیں تو طعام کو اپنے اوپر حرام کرنے کی وجہ کیا تھی، اور وہ کون سا طعام تھا؟ یہ آیت نمبر ہے 93 سورۃ آل عمران کی، اور اس کے ساتھ دو اور مقام ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں تلاوت کروں ترجمے کے ساتھ، تو اس سے مفہوم واضح ہو جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 ہے، اس میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ پس انہی یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض پاکیزہ چیزیں تھیں جو ان پر حرام کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ جب حرام کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک حرام کرنا کسی چیز کو وہ ہوتا ہے جو جسے ہم رحمت کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا تو وہ انسان کے لیے بھلائی کی وجہ سے منع کیا، یعنی رحمت کی بنیاد پر۔ اور ایک تحریم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی حرام قرار دینا، وہ سزا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، تو اس سے اشارہ وہ تحریم
کہ جو عذاب اور سزا کی صورت میں تھے۔ اب اس کی آگے تھوڑی سی میں جا کر تفصیل بیان کروں گا۔ اب اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 ہے، اس میں دیکھیے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ فرمایا جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، کہ ہم نے ان کو یہ جزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے صدیوں پہلے، یعنی تورات کے نزول سے پہلے، کئی صدیاں پہلے، نزول سے پہلے بعد چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، یعنی جیسے اونٹ ہے، خرگوش ہے، آپ نے اس کو نہیں کھایا، اور یہ وجہ طبعی وجہ یعنی مزاج کی ہے، طبیعت کی، کہ جس بنیاد پر آپ نے ان چیزوں کو کھانا آپ نے ترک کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر آنے والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، نہیں استعمال کیا، لیکن یہود نے باقاعدہ طور پر اس کو حرام اپنے اوپر قرار دے دیا۔ اب یہود نے جو قرار دیا، حرام قرار دیا، ایک تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو اپنی طبیعت کی وجہ سے چھوڑا تو انہوں نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، اور ایک اور وجہ یہ کہ جیسے ان کے فقہا تھے، ان کے علماء تھے، انہوں نے اگر کسی چیز کو کہا کہ بھئی یہ ناپسندیدہ ہے یا استعمال نہیں کی جانی چاہیے، یا انہوں نے کچھ اس حوالے سے کہا تو انہوں نے اس کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ ان کی طرف سے سوالات، اعتراضات جب یہ زیادہ ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ جو ان کی آپشن تھی، دائرہ تھا، وہ تنگ ہوتا چلا گیا، تو وہ چیزیں جو تھیں ان کے لیے حلال وہ کم ہو گئیں۔ تو یہ تین وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی صدیوں پہلے ان کا یہ عمل تھا، تو تورات جب نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ چیزیں اس میں یعنی شامل کی بعد میں خود ہی۔ اور دوسری، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہود نے بغاوت کی وجہ سے اور خود ہی وہ شارع بن بیٹھے اور انہوں نے بعض چیزوں کو خود ہی حرام کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تحریم ہے عذاب کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا پھر ان کو اسی غلط فہمی میں ہی رہنے دیا، یعنی جیسے ناخن والے جانور ہیں، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، یا ایسے، یا گائے اور بکری کی چربی وغیرہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور سزا پھر ان کو اسی غلط فہمی میں رہنے دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سورۃ الاعراف میں اس کو بیان کر دیا گیا کہ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جن زنجیروں میں انہوں نے خود کو جکڑ رکھا تھا اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا تھا، تو اس بوجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، یعنی پھر شریعت محمدی نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی تمہارا فلاں عمل غلط ہے اور فلاں جو چیز تم نے اپنے اوپر حرام کی ہے یہ تم نے خود اپنے اوپر حرام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اسے حرام نہیں کیا۔ اب یہاں پر آیت نمبر 93 ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ، اور میں نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 160 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 ان دونوں آیات کی میں نے تلاوت اور ترجمہ بھی بیان کیا اور تفسیر بھی کرتی ہے۔ اب آیت نمبر 93 ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو حرام کے اسرائیل نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، یعنی تورات میں ان باتوں کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام، یعنی یہاں پر حرام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیے، ان کو آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ نے کھایا نہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے جانور کہہ لیجیے آپ کو پسند نہیں تھے، آپ تناول نہیں فرماتے تھے، اور اگر ایسا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا تو آپ صحابہ کی طرف بڑھا دیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ ان میں سے جو کھانا چاہتا تو وہ اس کو کھا لیتا تھا۔ تو لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تو وہ حرام نہیں ہوا، تو وہ ہے حلال، بس رسول اللہ نے اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنے مزاج اور اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ نے نہیں کھایا، کہ جیسے ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں
گھروں میں بہت کچھ ایسا پکتا اور بنتا ہے، ہم کسی دعوت پر جاتے ہیں، وہ ہمیں چیز پسند نہیں ہوتی، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، جو چیز پسند ہوتی ہے ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، قل فاتوا بالتورات، فرمایا کہ لاؤ تورات کو، فتلوہا، اور اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ایسا کچھ لکھا ہوا ہے تو لاؤ پھر دکھاؤ ہمیں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے فلاں چیز کو حرام کیا یا فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، تو یہ تورات سے اس بات کو بیان کرو۔ تو یہ 93 میں اس بات کو بیان کیا۔ اس سے آگے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکاذب، کہ پس جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، یہی ظالم لوگ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا انسان کے لیے زندگی کو، کہ اللہ نے اپنے دین کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ تم پر لازم ہے، یہ حلال ہے، اور باقی چند چیزیں حرام جو ہیں وہ بیان کر دیں، باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ بھئی تم خود ہی حرام اور حلال کی اپنی لسٹیں اور فہرستیں بناتے رہتے ہو، تو اس کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 ہے، اس میں فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی یکسوئی کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی پہلا اعتراض تو یہ سامنے آ گیا 93 آیت میں کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جو اگر حرام ہے تو وہ آپ کے ہاں حلال کیوں ہے، جیسے مثال کے طور پر اونٹ ہے یا خرگوش ہے، تو اگر آپ اسی شریعت کو ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اسی شریعت کے تسلسل کو لے کر آپ چل رہے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز حرام ہے اور آپ کے ہاں وہ حلال کیوں؟ یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ تم نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ حضرت اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن تم نے اس کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا اور دین کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ افتراء ہے اللہ پر اور یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر جو دوسرا سوال ہے، اور کیا بنی اسرائیل سے پہلی کی امتوں پر بھی تمام چیزیں حلال تھیں اور کیا یہ خدا کی طرف سے حلال کی گئی تھی؟ اچھا، یہ سوال یہاں غیر متعلق ہے اور اس کا اس مقام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی قومیں جو تھیں ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام کو نازل کیا اور طیبات کی تعلیم دی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ رسولوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ طیبات سے کھائیں اور اچھے اعمال کی تعلیم دیں۔ انہوں نے یہی تعلیم اپنے امتیوں کو، اپنے مخاطبین کو جو اس وقت موجود تھے لوگ، ان کو خطاب کر کے یہ بتایا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا طیب ہے۔ تو وہ، لیکن ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کی، اور مدینہ میں بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ موجود تھے، ان کے حوالے سے ان احکامات کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ ہے ملت ابراہیم کیا ہے، حنیفہ سے کیا مراد ہے، کیا صرف توحید پرست دین پر ہو سکتا ہے؟ ملت ابراہیم یعنی ملت کا لفظ شریعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دین میں جو اصل ہے وہ ملت ابراہیم ہے۔ اور جب ہم ملت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مجموعہ کہلاتا ہے ملت، یعنی ملت میں جسے ہم کہتے ہیں عقائد بھی شامل ہیں اور ملت میں اعمال بھی شامل ہیں، دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ سب کچھ ملت میں شامل ہوتا ہے۔ تو جب ہم ملت ابراہیم کہتے ہیں تو ملت ابراہیم سے یہ مراد ہے کہ جو دین اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر ہمارے سامنے اس کو پیش کیا اپنی زندگی کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے، اور بتوں کے انکار سے، شرک سے نفرت کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ہمیں اپنا دین سمجھایا اور ہمیں بتایا، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ سے، اور پھر اس کے علاوہ توحید کے ذریعے سے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ان احکامات پر من و ان عمل کر کے، یہ ہے اصل میں حنیف ہونا، من و ان عمل کر کے۔ اور اسی لیے سورۃ البقرہ میں اس بات کو بیان کیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ وہ شخص تو بے وقوف ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، آپ کے دین اور شریعت کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایک طرف تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، منکر ہے، آپ کو نہیں مانتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور یہی ملت ابراہیم آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب جو لفظ حنیف بولا جاتا ہے، اصل حنیف یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر مائل نہیں ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا، سیدھی راہ پر یکسوئی کے ساتھ چلنا، یہ در حقیقت جو چلنے والا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور دین حنیف سے مراد یہی ہے کہ یہ بالکل توحید پر مبنی دین ہے، یکسوئی کے ساتھ، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں ناک کی سیدھ میں چلنے کی بات ہے، بالکل سیدھی راہ پر چلنا، یہ دین حنیف ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور جب توحید کو مان لیا اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے اور جو احکام دیے گئے اور جو اللہ نے رسول اور پیغمبر بھیجے، بالکل یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کے پیغام کو سمجھنا اور ان کے پیغام کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، یہ جو دین تعلیم دیتا ہے، بالکل جسے ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف تعلیم، بالکل ملاوٹ سے، آمیزش سے پاک تعلیم، یہ دین حنیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے واضح یکسو دین یعنی حنیف کے ساتھ بھیجا گیا، مجھے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دین حنیف عطا کیا، یکسو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ اب اس کے ساتھ آیات کی تلاوت بھی ہم آگے کرتے ہیں۔ اب دوسرا اعتراض اور سوال نمبر 4 بھی ہے کہ آیت نمبر 96 کے تناظر میں کسی بھی مادی شے یعنی کعبہ کو خدا کی عبادت کے لیے مقرر کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد کر لیجئے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، 149 میں، 150 میں، یہ 3 آیات ہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں، مسجد حرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں بھی ہو تو اپنے چہرے کو اس کی طرف کر لو، اپنے چہروں کو، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ ایک ڈائریکشن، ایک سمت ہے، ایک جہت ہے جو ہم نے تم کو دی ہے کہ تم اس کی طرف چہرہ کر کے تم نے نماز کو پڑھنا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ کہیں کہا ہو کہ بھئی کعبہ کی تم نے عبادت کرنی ہے یا کعبہ کی نماز پڑھنی، یہ کہیں پر بھی بیان نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی میں کعبۃ اللہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ایک سمت، ایک ڈائریکشن کے طور پر اسے ہمیں دیا کہ تاکہ ہم اس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ اور کعبۃ اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کے اللہ کی طرف سے ہو گئی، اللہ کی طرف ہو گئی، اور جس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر اس کی عظمت، اس کی بڑائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بیت اللہ، بیت، یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، اس لیے یہ شاعر اللہ میں سے، اس لیے اس کا احترام ہے، اس کا ادب ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر احترام مسلمان کے خون کا ہے، ایک انسان کی جان کا ہے، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر اس کا احترام ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ اعتراض ناواقفیت پر مبنی ہے کہ ہم یہ کہ بھائی آپ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تو ایک ڈائریکشن اور ایک سمت کی بنیاد پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی پوجا یا اس کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ سوال کہ بھی کسی مادی شے یعنی کعبے کو خدا کی عبادت کے لیے مقرر کرنے کی کیا وجوہات ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ سورۃ البقرہ میں 3 مقامات پر اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 96 ہے، اگرچہ سوال اس سے متعلق نہیں ہے لیکن میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، یہ دوسرا اعتراض ہے۔ ایک اعتراض تو کھانے سے متعلق تھا، طعام سے متعلق تھا، دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا
اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ مرکز ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے، وہ تو یروشلم یعنی اس کی طرف بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، تو یہ علیحدہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تو اگر یہ اسی نبوت اور رسالت کا تسلسل ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل، حضرت ہارون بھی، حضرت سلیمان بھی، حضرت ہود، داود بھی، یہ سارے پیغمبر شامل ہیں، تو پھر یہ ادھر کیوں چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا بھی یہاں پر جواب دیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک یہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو مکہ میں واقع ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور آپ یہاں پر تشریف لائے، بالکل یہ بیابان تھا، ریگستان تھا اور صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں آ کر پھر حضرت سلیمان نے بیت المقدس یروشلم کی جس کی بات کی جاتی ہے، ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اول کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلا گھر یہ ہے، تم جس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو وہ اس گھر کے بعد وہ بنا، اس لیے کہ حضرت سلیمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے پھر اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو یہاں پر پھر دوسرے اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جو پہلا گھر ہے، اور یہ ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ اور مسلمانوں کے لیے مرکز اس کو بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 97 ہے، اس میں پھر اسی گھر کی اور مکہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کیا ہے، اس میں آیات بینات بھی ہے۔ آیات بینات یعنی بالکل واضح واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ابرہہ آیا، اس نے کعبہ کو گرانے کی اور شہید کرنے کی، منہدم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی اس چال کو اور اس مکر کو ناکام کر دیا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بستی ہے کہ جو بالکل امن کی جگہ ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقام پہ اس بات کو بیان کیا کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر تو اچک لیا جاتا ہے اور ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن جو اس حرم میں آ جاتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے دشمن، جانی دشمن جسے ہم کہتے ہیں، کہ جس کے خون کا بھی انسان پیاسا ہوتا ہے، اس کو انگلی تک نہیں لگا سکتا، یعنی یہ اتنی امن کی جگہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے، مقام عبادت بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ومن داخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ ایک سوال تو آگے جا کر ہے، لیکن ایک سوال اسی آیت سے متعلق ہو جاتا ہے کہ کیا حج کے لیے استطاعت سے مراد صرف مالی استطاعت ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج بیت کا، گھر کا۔ وہ کون سے لوگ؟ کہ جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے راستے میں نکلنے کی، جو اس کے راستے میں یعنی حج کے لیے جو نکلنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اقوام عالم سے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو میرے پاس آیا وہ یہ کہ کیا حج کے لیے استطاعت سے مراد صرف مالی استطاعت ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی عبادات ہیں جو فرض کی گئی ہیں ان کی کچھ شرائط ہیں، یعنی جو کوالیفائی کرے گا اس کوالیفیکیشن کی بنیاد پر پھر اس پر وہ لازم اور ضروری وہ عبادت ہوتی ہے۔ آپ نماز دیکھ لیجئے، آپ روزہ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات اس کی کچھ شرائط ہیں ان کی، جو ان شرائط کو پورا کرے گا وہی اس پر ہی لازم اور فرض ہوگا اور وہی مکلف ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ہوگا اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہم کسی اور عبادت کی بات نہیں کرتے، حج کی بات کرتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ مسلمان ہوگا تو تبھی اس پر حج لازم ہوگا، پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ وہ بالغ ہوگا، یعنی بلوغت، بالغ ہوگا تب اس پر حج فرض ہوگا۔ ایک نابالغ ایک بچے پر تو حج فرض نہیں ہوتا۔
اور تیسری شرط یہ کہ وہ عاقل بھی ہونا چاہیے، یعنی عاقل سے مراد یہ کہ اس کو پتہ ہو کہ بھئی میں کیا اعمال کر رہا ہوں، کیا اعمال سر انجام دے رہا ہوں۔ ایک شخص ہے کہ جو اگر ایب نارمل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو واضح بات ہے کہ اس پر حج لازم اور فرض نہیں ہوگا، وہ مکلف نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ چند شرائط ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں، تو انہی میں سے ایک شرط واضح بات ہے کہ جب حج کے لیے کوئی جائے گا تو اس میں مالی استطاعت بھی ہونی چاہیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے جائے گا اور سفر کا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اس نے ٹکٹ لینا ہے، ویزا لینا ہے، آخر اس نے وہاں پر جا کر قیام کرنا ہے، رہنا ہے، وہاں پر بھی اس کے کھانے پینے کے اخراجات اور معاملات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ جب یہاں سے جائے گا تو گھر کے بھی معاملات ہیں، اپنے پیچھے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جائے گا، اب بیوی بچوں کے بھی اخراجات اور معاملات ہیں، نان و نفقہ کے اخراجات ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی اس پر لازم فرض ہیں کہ اس نے ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں استطاعت رکھتا ہوں اس حوالے سے کہ میں یہ تمام معاملات کو کور کر سکتا ہوں اور ان کو حل کر سکتا ہوں، تو پھر اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اور صرف مالی استطاعت اگر ایک شخص رکھتا ہے، مثال کے طور پر مالی استطاعت ہے اس میں، لیکن وہ بیمار ہے یا ایسی بیماری کا شکار ہے کہ وہ حج پر خود نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ پھر حج بدل وہ کروائے گا، یعنی یہ اس پر لازم ہوگا کہ یا تو وہ وصیت کر کے جائے، جب وہ وصیت کرے گا پھر جو اس کا ترکہ ہوگا، وراثت ہوگی، اس میں سے پہلے یہ کام کیا جائے گا، اور یا پھر یہ کہ اپنی زندگی میں وہ کسی کو حج کے لیے بھیج دے گا، وہ حج بدل ہو جائے گا۔ اور حج بدل کی جتنی بھی شرائط ہیں، معاملات ہیں، وہ پھر ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن فقط اتنی بات میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ جو وہ حج کرنا چاہتا ہے وہ یہ حج وہ دوسرے کو کرائے گا، یعنی جو اس کی حیثیت، جو اس کا معاملہ ہے، اسی کے مطابق وہ دوسرے کو حج پر بھیجے گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں حج کے حوالے سے۔ اسی طرح نماز آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، مکلف ہوتا ہے، واضح بات ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالغ پر نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح وہ شخص کہ جو عاقل ہو، اسے معلوم ہو کہ میں کیا ارکان ادا کر رہا ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں ہوں، تو واضح بات ہے کہ اس پر نماز فرض ہوگی۔ اسی طرح روزہ ہے، یہ بھی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ایک چونکہ مالی عبادت ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ کے معاملے میں پھر وہ ایک پورا نصاب ہے کہ جو اس نصاب پر پورا اترے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عبادات ہم پر لازم اور فرض کی ہیں، ان کا مکلف ہم اس وقت بنتے ہیں ان کے کہ جب ہم جو شرائط ہیں ان پر ہم پورا اترتے ہوں، تو تب ہم اس کے مکلف ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کے جواب دہ بھی ہیں۔ تو یہاں پر حج کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے حج لازم ہے، فرض ہے۔ جب علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ فرضیت کو بیان کرتا ہے، لزوم کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے جانے کی جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 98 ہے، فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو تم کرتے ہو۔ اب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ یہ لہجہ ان لوگوں کے لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہیں۔ اگر جاہل بن رہے ہیں تو جان بوجھ کر، یعنی تجاہل عارفانہ اختیار کر رہے ہیں، جان بوجھ کر جہالت کا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا، بھئی تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اوپر اس کے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 99 ہے، فرمایا قل، کہہ دیجئے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس کو، من آمنہ جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے کہ وہ ٹیڑھی راہ کو چلے، ٹیڑھی راہ چلے، یعنی جو ہدایت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، دین حنیف کا راستہ ہے، وہ تو بالکل سیدھا راستہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جب کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے، اس سے گریز برتتا ہے اور اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو پھر گویا کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔
یعنی تمہیں معلوم ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے، لیکن تم جان بوجھ کر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے ٹیڑھی راہ پر چلاؤ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اہل کتاب کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کو سارا معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ جیسے قرآن نے واضح طور پر یہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یعرفونہ کی جو ضمیر ہے اس سے مراد قرآن پاک بھی مراد ہے، اور اس سے مراد اللہ کا دین بھی ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی مفہوم آپ لے سکتے ہیں، کوئی معنی لے سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، قرآن کو اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بچوں کے پہچاننے میں کبھی بھی ماں باپ غلطی نہیں کر سکتے۔ تو یعنی جیسے تیقن اور یقین انسان کو ایقان اور تسلی اور اطمینان اپنے بچوں پر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، تو اسی طرح ان کو اس بات کا علم ہے، یہ پہچان رکھتے ہیں، ان کو معرفت حاصل ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو۔ تو یہاں پہ اس بات کو بیان کیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر اگرچہ 5 نمبر پہ تھا لیکن اس کو 6 نمبر پہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ آیت نمبر 100 مطلقاً، آیت نمبر 100 یعنی 100 مطلقاً اہل کتاب کے بارے میں یا کسی اور گروہ کے بارے میں؟ اب دیکھیے سمپل اس کا جواب ہے، اللہ پاک نے یہاں پر اوت الکتاب کہا کہ جنہیں کتاب دی گئی، تو واضح بات ہے وہ پھر اہل کتاب ہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یعنی جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ کی اگر تم بات کو مان لو، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، یعنی یہ تمہیں کافر بنا دیں گے اگر تم ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ فریقم من الذین اوتوا الکتاب کہا کہ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ کہ تم بات اگر مان لو گے تو وہ کیا کریں گے؟ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ سارے اہل کتاب ایسے تھے، بلکہ اہل کتاب ایسے بھی تھے کہ جو کان رکھتے تھے، سنتے تھے توجہ سے، اور قرآن پاک نے ان کی کیفیت اور ان کی حالت کو بھی بیان کیا کہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تم دیکھتے ہو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک فریق ایسا ہے اہل کتاب میں کہ جو بہت زیادہ متعصب، سرکش، باغی اور نفرت کی بنیاد پر دین سے دوری اختیار کرنے والا وہی گروہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو حقیقت سے دور کر دے۔ تو لہٰذا یہ جو سوال کیا گیا کہ جی کہ یہاں پر اہل کتاب مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے، تو یہاں پر اہل کتاب ہی مراد ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت ہے اس رکوع کی، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی، یعنی تمہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، حالانکہ تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا رسول بھی تم میں موجود ہے، پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ وہی بات ہوگی کہ پہلے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء فرمایا کہ حالانکہ تم گواہ ہو، اور جو گواہ ہوتے ہیں وہ کبھی انکار تو نہیں کر سکتے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں اور وہ خود وہاں پر موجود ہیں، ہر حقیقت سے وہ واقفیت رکھتے ہیں، تو وہ کیسے بھلا انکار کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پھر اسی بات کو بیان کیا کہ تم انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامتا ہے، یعنی اللہ کے دامن کو۔ اب آگے جا کر اس دوسرے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 11 میں جب اللہ نے یہ فرمایا آیت نمبر 103 میں، یہ ہم آئندہ درس میں اس کا مطالعہ کریں گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں پر اللہ کی رسی یعنی اللہ کو تھام لو مضبوطی سے، اللہ کی رسی کو تھام لو، یا وہ جو کڑا ہوتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جیسے فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ یہ وہ مضبوط کڑا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کہ جیسے آپ ہاتھ ڈال لیتے ہیں نا ایک جگہ پر، جیسے کوئی انسان ڈوب رہا ہوتا ہے یا گر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے اور گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ در حقیقت تمہیں گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے، آگ کے گڑھے میں گرنے سے تمہیں بچاتا ہے، اس کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایمان والوں سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس سے پہلے یعنی پہلے رکوع کا جو اختتام ہوتا ہے وہاں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ اب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے، ان کو مضبوطی سے جو تھام لے گا، فرمایا فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ پھر اس کی رہنمائی کر دی گئی سیدھی راہ کی طرف، یعنی وہ سیدھی راہ پر چل پڑا، سیدھی راہ کی اس کو رہنمائی عطا کر دی گئی کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہاں پر سورۃ آل عمران کا یہ 10واں رکوع یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی اس کا ایک ربط اور ایک تعلق ہر آیت کا دوسری آیت سے جڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ جو رکوع ختم ہوتا ہے اس میں یعتصم باللہ کی بات ہوئی، تو اگلے رکوع میں پھر اسی بات کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا کہ اسی بات کو مزید کھول کر اور مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تھامنے سے مراد کیا ہے، اور وہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترا، رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنت ہے جو ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پر سورۃ آل عمران کا یہ 10واں رکوع مکمل ہوتا ہے، اور میرے پاس چونکہ 6 سوالات تھے ان کے بھی بحمداللہ تعالیٰ میں نے جواب دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی طرف سے اگر مزید سوالات ہوں تو وہ مجھے آپ میرے نمبر پر بھیج دیا کریں، یا اپنی آواز میں بھیج دیا کریں، میں وہ لکھ لیا کروں گا، یا ویسے لکھ کر بھیج دیں انگلش میں اردو میں، تو میں اپنی اس لسٹ میں سوالات کی آپ کے سوالات کو بھی شامل کر لیا کروں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔